السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال پر جس نے ہمیشہ انسان کے دل و دماغ کو حیران کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ کیا زمین بالکل خالی تھی یا کوئی اور مخلوق یہاں آباد تھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخر کیوں پیدا فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور سنت اور علماء اکرام کی تفسیروں اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں اس راز کو کھولیں گے، تو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا سبق ملے گا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، لیکن مخلوق کی ابتدا ایک وقت میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، پھر پانی کو، پھر قلم کو، اور پھر لوح محفوظ کو، جس میں ہر چیز کا علم لکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا۔ پہلے آسمان، پھر زمین، پھر ستارے، پھر چاند، سورج، سمندر، پہاڑ، سب کچھ بن گیا۔ زمین مکمل تھی مگر ابھی کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ علماء کے مطابق جنات آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے زمین پر رہتے تھے۔ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے جیسے انسان کو حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں وہ نیک اور فرما بردار تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں فساد، خون ریزی اور سرکشی پھیل گئی۔ وہ ایک قوم کی طرف زمین پر بستیاں بسا کر رہتے تھے، ان میں علم والے، نیک اور برے سب شامل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ زمین سے نافرمان جنات کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو شکست دی، بہت سے مارے گئے اور باقی پہاڑوں اور جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جو اس وقت بہت عبادت گزار تھا۔ وہ زمین پر جنات میں سے تھا مگر فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں عبادت کرنے لگا۔ اسی عبادت کی وجہ سے وہ مقربین میں شامل ہو گیا، لیکن یہی ابلیس بعد میں شیطان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو دیکھا کہ وہ فساد مچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے جو علم والی ہو، شعور والی ہو اور جسے زمین کی خلافت دی جائے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون بہائے گی اور فساد کرے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان میں علم، محبت، صبر، عبادت اور ترقی کی صلاحیت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آدم کو مٹی سے بناؤں گا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں گا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق بنا رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان کی بغاوت شروع ہوئی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا تو اب لعنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور ان کے لیے ہر نعمت حلال قرار دی، لیکن ایک درخت سے منع فرمایا۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا
اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ یہ دھوکہ تھا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ یہ اللہ کا فیصلہ اور آزمائش تھی۔ زمین پر ہی انسان کی اصل زندگی اور امتحان شروع ہوا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہمارا مقصد دنیا میں مال یا شہرت نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت، عدل، علم اور محبت پھیلانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو زمین کی خلافت دی گئی۔ علم، عقل اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زمین کبھی خالی نہیں رہی۔ پہلے جنات آباد تھے۔ انسان کو اللہ نے سب مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ تکبر شیطان کی پہچان ہے اور عاجزی آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ علم، صبر اور شکر ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ دنیا آزمائش ہے اور جنت ہمارا اصل گھر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھو، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔